ذرا سوچئے، ایک ایسی شاہراہ جو سمندر کو سیدھا بلند و بالا پہاڑوں سے جوڑ دے۔ پاکستان کی موٹر ویز صرف کنکریٹ کی سڑکیں نہیں ہیں، یہ ملک کی ترقی کا انجن ہے، اور چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی CPEC کی معاشی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ چلیں اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ عظیم نیٹ ورک کیسے وجود میں آیا اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے اتنا اہم کیوں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ملک سمندر سے لے کر پہاڑوں تک 2500 کلومیٹر لمبی تجارتی شاہراہ آخر بناتا کیسے ہے؟ یہ صرف انجینئرنگ کا کمال نہیں، دراصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑا قومی ویژن کام کر رہا ہے۔ اور وہ ویژن وہ ہے نیشنل ٹریڈ کوریڈور۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس نے ان موٹر ویز کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد صرف شہروں کو آپس میں ملانا نہیں بلکہ پورے ملک کی معاشی تقدیر کو ایک لڑی میں پرونا تھا۔ تو نیشنل ٹریڈ کوریڈور کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، پاکستان کی 3 بڑی بندرگاہوں کراچی، بن قاسم اور گوادر کو ملک کے باقی حصوں سے ملانا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس راستے کو شمال میں افغانستان، وسطی ایشیا اور سب سے اہم چین تک لے جانا ہے۔ اور اب تک اس ویژن کے تحت 2567 کلومیٹر لمبی موٹر ویز کا جال بچھایا جا چکا ہے۔ سوچئے یہ کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ یہ اس پروجیکٹ کی وسعت کو دکھاتا ہے جو ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلا ہوا ہے۔ چلیں اس سفر کو شروع کرتے ہیں جنوب سے، بالکل بحر عرب کے ساحل سے۔ یہ وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے یہ تجارتی راہداری ملک کے اندرونی حصوں کی طرف اپنا راستہ بناتی ہے۔ یہاں 2 بہت اہم پلیئرز ہیں۔ ایک طرف تو کراچی پورٹ ہے جو پاکستان کا پرانا معاشی مرکز ہے، اور دوسری طرف ہے گوادر۔ یہ سی پیک کا مرکز ہے، ایک اسٹریٹجک ڈیپ سی پورٹ۔ اصل میں یہ مستقبل کی تجارت کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ تو یہ کنیکشن بنتا کیسے ہے؟ دیکھیں، M9 کراچی کو حیدرآباد سے جوڑتی ہے، پھر ہے M8 یہ لمبی سی لائن جو گوادر کو روٹوڈیرو سے ملاتی ہے، اور M10 کراچی کو ایک ضروری بائی پاس دیتی ہے۔ یہی وہ آرٹریز یعنی شریانیں ہیں جو سمندر سے تجارت کو ملک کے اندر لے آتی ہیں۔ اب جنوب سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں شمال کی طرف، پاکستان کے صنعتی اور زرعی مرکز کی جانب۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں یہ موٹر وے نیٹ ورک واقعی ملک کی معاشی ریڑھ کی ہڈی بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ معاشی ریڑھ کی ہڈی بنتی کیسے ہے۔ جنوب سے شروع کریں تو سکھر سے ملتان تک M5، پھر ملتان سے پنڈی بھٹیاں تک M4، وہاں سے لاہور کے لیے M3، اور آخر میں لاہور سے اسلام آباد تک پاکستان کی پہلی موٹر وے M2۔ یہ سب جب جڑتی ہیں تو ایک مسلسل تیز رفتار کوریڈور بن جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے بننے کی رفتار بھی بڑی دلچسپ ہے۔ شروعات M2 سے ہوئی جو 1997 میں مکمل ہوئی، لیکن اصل تیزی وہ 2010 کی دہائی کے آخر میں آئی، جب 2019 تک M3، M4 اور M5 تینوں بن گئیں اور اس سینٹرل کوریڈور کو پوری طرح مضبوط کر دیا۔ اور اب اس سفر کا کلائمیکس یعنی شمالی گیٹ ویز۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پاکستان کا موٹر وے نیٹ ورک سی پیک کے بین الاقوامی روٹ سے جا ملتا ہے۔ آخر سی پیک ہے کیا؟ بالکل آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے گوادر کی پورٹ کو سیدھا چین کے شہر کاشغر سے جوڑنا، اور اس پورے میگا پروجیکٹ کی بنیاد یہی موٹر ویز ہیں۔ شمال میں 2 موٹر ویز اس کہانی کو مکمل کرتی ہیں۔ پہلی ہے M1 جو اسلام آباد کو پشاور سے جوڑتی ہے، یعنی شمال مغرب کا گیٹ وے، اور پھر آتی ہے M15 ہزارہ موٹر وے۔ یہ خوبصورت پہاڑوں کے بیچ سے گزرتی ہوئی سیدھا خنجرآب پاس یعنی چین کی سرحد تک لے جاتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ موٹر وے صرف سفر اور تجارت کے لیے نہیں ہے۔ ان میں کچھ ایسی خاص باتیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں جو انہیں عام سڑکوں سے بالکل الگ بناتی ہیں۔ جیسے کہ موٹر وے پولیس کی 24/7 پیٹرولنگ جس سے سفر محفوظ رہتا ہے، پھر ایم ٹیگ سسٹم ہے جس کی وجہ سے ٹول پلازا پر رکنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور سب سے اہم اس کا کنٹرولڈ ایکسس ڈیزائن۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چھوٹی گاڑی یا لوکل ٹریفک اچانک سڑک پر نہیں آ سکتی، اسی لیے اس پر تیز رفتار سفر ممکن ہے۔ لیکن ان سب میں سے ایک فیچر ایسا ہے جو شاید سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ ان موٹر ویز کو دراصل ایک دوہرے مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہنگامی صورتحال میں موٹر وے کے کچھ حصوں کو جنگی طیاروں کے لیے رن وے بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے بس بیچ کی کنکریٹ کی رکاوٹوں کو ہٹایا جاتا ہے، کوئی 2700 میٹر کا حصہ صاف کیا جاتا ہے، اور پھر لڑاکا طیارے یہاں لینڈ کر سکتے ہیں، ریفیول کر سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں۔ اور سنیے، یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، اس کا عملی مظاہرہ 2010 میں ہو چکا ہے۔ پاک فضائیہ نے اپنی ہائی مارک مشقوں کے دوران M2 موٹر وے پر مراج اور F7P جنگی طیاروں کو کامیابی سے اتارا تھا۔ یہ اس نیٹ ورک کی اسٹریٹجک گہرائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اس وقت بھی 1191 کلومیٹر طویل موٹر ویز زیر تعمیر ہیں۔ اس کا مطلب ہے
کہ یہ نیٹ ورک اور بھی بڑھے گا اور ملک کے مزید علاقوں کو ترقی کی اس دوڑ میں شامل کرے گا۔ تو اب آخری اور سب سے اہم سوال، افغانستان اور وسطی ایشیا کے لیے نئے راستوں کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تو کیا یہ نیٹ ورک ایک نئی جدید شاہراہ ریشم کی تعمیر کا پہلا قدم ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس پروجیکٹ کے مستقبل کے امکانات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔